میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف 3 بار آج یا محمد کا وظیفہ جمعرات کے دن صرف 3 بار پڑھنا، اس ترتیب سے، اس طریقے سے انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ ابھی اسی وقت اگر دنیا سے کسی کونے سے شامل ہو اس ویڈیو میں، صرف یہ چھوٹا سا عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اگر آج غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، مالی پریشانی ہے، سیکنڈوں میں دور ہوگی، سیکنڈوں میں انشاءاللہ۔ یہ شرطیہ عمل ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ غیب سے ایسی ایسی جگہ سے معجزات دکھاتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، پڑھنے والے کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ اچانک کہاں سے آیا۔ یہ مشکلوں کو فوری طور پر ٹال دیتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جس کے ہاتھ بھی یا محمد کا یہ راز لگ گیا۔ آج تک جس نے بھی جمعرات کو یہ عمل پڑھ لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، شدید تنگ دستی میں ہیں، 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وہ عمل ہے، معجزاتی عمل ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں صرف 1 بار بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو پڑھ لیا، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یہ عمل زندگی میں جمعرات کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب دل کرے، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ آج تمہیں وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جس کو میں نے کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں اس عمل کو کئی مرتبہ پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ فوری طور پر یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ یہ اللہ پاک کے ناموں کا ایسا راز ہے۔ یہ وہ عمل ہے، اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی ہو، یہ عمل اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا۔ کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو وظائف پڑھتے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ہمارے کیا معاملات ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم سارا دن یوٹیوب پر وظائف نکال نکال کر تھک گئے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ہم کیا کریں کہ ہمیں کوئی حل بتائیں، کوئی مشورہ دیں۔ میں آپ کو آج وہ حل بتاؤں گا۔ یہ عمل تو پاورفل ہے ہی ہے، لیکن اگر یہ جس طریقے سے آپ کے بڑے سے بڑے وظائف آج تک اثر نہ کیے ہوں، اگر آپ کو لگتا ہو کہ یہ بھی وظیفہ اثر نہ کرے گا، تو میں آپ کو وہ حل بتاؤں گا کہ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک خفیہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک راز بتاؤں گا، اللہ والوں کے طریقے سے آپ کو یہ عمل 100% اثر کرے گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، بات سمجھیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس میں کئی میری بہنیں، میرے بھائی کرتے کیا ہیں کہ ہم لوگ بے شمار گناہ کر جاتے ہیں، رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ رب کی پکڑ میں جب بندہ آتا ہے، اس کا وظیفہ تو کیا، اس کے فرائض نمازیں تک اثر نہیں کرتی، تو پھر اس کی جو ہے وہ وظیفے کہاں سے قبول ہوں گے؟ آپ نے پہلے کرنا کیا ہے کہ جب بھی زندگی میں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جمعرات کا دن آئے، دیکھیں اسکپ کر کے نہ جائیے گا۔ اپنی منمانی سے آگے بڑھ بڑھ کر، بھاگ بھاگ کر دیکھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا اور وہ راز آپ کے حوالے کرنا جو اللہ والوں کے راز ہیں، جن کو اللہ والے پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور یہ عمل یہ اللہ والے جن کو بھی دیتے ہیں، ان کے حصے میں کامیابی آ جاتی ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی، روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی، اگر خدا کی قسم زندگی میں 1 بار یہ وظیفہ یا محمد کا پڑھ لیتا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ عمل کیا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے عمل کو پڑھنے کے لیے، اور سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رب کی پکڑ سے خود کو نکالنا ہے۔ کس طرح نکالیں گے؟ گناہ کیے ہیں، رب نے پکڑ لیا ہے، اب آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں، اور اپنی جو بھی آپ کو تعداد پڑھنی ہو، جس تعداد میں پڑھنا ہو، کوئی پابندی نہیں۔ 1 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، چپ دل جتنا چاہے پڑھیں۔ استغفار پڑھنے میں تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اب پڑھ لیا استغفار، رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، گناہوں کی معافی مانگ لی، اور استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے اپنے گناہوں کو دل ہی دل میں یاد کرنا ہے، اور دل ہی دل میں
ندامت سے یہ سوچتے رہنا ہے کہ بس اب میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. بس آپ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح آپ کے یہ گناہ ختم ہو جائے، رب آپ کے اوپر راضی ہو جائے، مہربان ہو جائے. اب آپ اپنے وظیفے پڑھنے ہیں. آپ نے اب اس آج کے خصوصی عمل کو پڑھ لینا ہے جو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے. یہ سچا عمل ہے. جس کے دل میں خٹکا ہو وہ ابھی اسی وقت چلا جائے، کیونکہ جس کے دل میں کوئی چھوٹی سی بات ہوگی، تھوڑی بہت بھی، کہ یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس کا وظیفہ کبھی اثر نہیں کرے گا. آپ نے اس کامل وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. کیونکہ دیکھیں، جتنا زیادہ آپ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اس عمل کو کس طرح پڑھیں گے؟ استغفر اللہ پڑھا جتنی بار بھی. اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. دیکھیں، نہ استغفر اللہ اس عمل کا حصہ ہے، نہ درود پاک حصہ ہے، صرف وظائف حصہ ہیں. درود پاک آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے. اس سے عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی. اور جتنی بار پڑھیں، جس طرح استغفر اللہ آپ نے لاتعداد بار پڑھنا ہے، جتنی بار چاہیں. اسی طرح درود پاک بھی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں 3 بار پڑھو، کہیں ذکر نہیں، کوئی حدیث سے ثابت نہیں کہ وظیفے کے اول آخر اتنی بار پڑھیں. آپ اپنی مرضی سے پڑھیں. ہاں، وظائف میں آپ تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا. وظائف میں کمی بیشی کریں گے تو پھر آپ کا وظیفہ اثر نہ کرے گا. آپ نے جتنی بار چاہیں 1 بار 10 بار، کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم 1 بار ضرور پڑھنا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے. پڑھ لیا آپ نے درود شریف بھی. اب کیا کرنا ہے؟ اب اصل مدعے پر آ جائیں. اب اصل جو راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یہ عمل دنیا کا آسان ترین عمل ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی چھوٹا معصوم چاہے تو وہ بھی پڑھ لے، وہ بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ راز، یہ عمل، یہ خفیہ تسبیح، یہ جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے، پہلا وظیفہ بتاؤں گا، یا رحمانو کا وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھ لینا ہے. یا رحمانو یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں. جتنے فرشتے ہوتے ہیں، آپ یا رحمانو پڑھتے جائیں گے تو زمین کے چاروں طرف فرشتے جمع ہوتے جائیں گے. آپ یا رحمانو پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں، من میں، زندگی میں جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، یہ فرشتے میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر ان حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں. لیکن یا رحمانو کے ساتھ کچھ وظائف، یہ پورا عمل بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے، بات کو سمجھیں گے. اور جس ترتیب سے یہ عمل بتلانے لگا ہوں، سکون سے 1 بار سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھیں، جتنی بار بھی، پھر درود شریف پڑھیں. اب پہلا وظیفہ یا رحمانو کا شروع کریں. اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا رحمانو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں. میرے بھائیوں میری بہنوں، جب درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کریں تو وہ جو وقت ہوتا ہے درود شریف اور پہلا وظیفہ پڑھنے کے درمیان، آپ نے درود شریف جیسے ہی پڑھ لیا تو آپ کوشش کیجئے گا اپنے مقصد جو ہے نا ان کی نیت کر لیں کہ مجھے آج رب سے ضد کر لیں کہ رب کریم میں یہ عمل پڑھنے لگا ہوں، مجھے آج سب کچھ چاہیے. میں ضد کر کے بیٹھا ہوں، میں اٹھوں گا نہیں جب تک مجھے ملے گا نہیں. میرے نصیب میں سب کچھ لکھ دیجیے گا، بھلے مجھے 1-2 دن بعد مل جائے، لیکن میرے نصیبوں میں یہ سب کچھ لکھ دیجیے گا. رب کریم میں سب کچھ چاہتا ہوں، مجھے دولت بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے زندگی بھی چاہیے، مجھے دنیا جہاں کی جتنی بھی میری حاجتیں ہیں، خواہشیں ہیں، سب کچھ مجھے چاہیے. آج میں لے کر جاؤں گا. آج میری خالی جھولی کو رب کریم بھر دیجیے گا. ضد کرے جیسے بچہ ماں کے آگے کیسے روتا ہے. چھوٹا بچہ ماں سے ضد کرتا ہے، باپ سے ضد کرتا ہے، نہیں مجھے یہ چیز چاہیے. آپ نے ضد کرنا ہے، خوب ضد کیجیے گا رب کریم سے، اور کوشش کیجیے گا کہ تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لیجیے گا اور پہلا وظیفہ یا رحمانو دل سے، یقین سے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے خیالوں میں خانہ کعبہ کی جالیوں پر پہنچ جائیے گا، گنبد خضرا کی جالیوں پر پہنچ جائیے گا، در نبی پر جا کر بیٹھ جائیے گا، تصور میں کہ بس یا رحمانو پڑھتے جائیے گا. پہلا وظیفہ یا رحمانو کا آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف 11 بار پڑھنا ہے. 1 بار بھی کم یا زیادہ بار اگر آپ نے پڑھ لیا تو پھر سے شروع کرنا. آپ نے عمل شروع سے پڑھنا پڑے گا، استغفر اللہ، درود شریف، اور پھر سے آپ نے
ہرگز کمی پیشی نہ کیجیے گا، یہی عمل کا حصہ ہے، یہی راز ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ یا رحمانو کا جیسے ہی 11 مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر پر اسی وقت دوسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ یا رحمانو جیسے ہی پڑھیں گے، رب کریم آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے، رب کریم کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ جیسے ہی یا رحمانو پڑھنے سے آپ نے اب دوسرا وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے، جیسے ہی آپ نے یا رحمانو استغفر اللہ درود شریف پڑھ کے رب کو راضی کر لیا، رب سے دوستی کر لی، اب آپ نے رب کو اور رب کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لینا ہے، اور اب آپ نے رب سے خزانے لینے ہیں۔ رب سے خزانوں کو لینے کا وقت آ چکا ہے، رب سے دنیا جہاں کی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ یہ حاجتیں کیسے پوری کریں گے؟ اب جو وظیفہ بتاؤں گا یہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوراً اسی وقت جب اس کی تعداد پوری ہو جائے تو اب آپ نے دوسرا وظیفہ جو بتلانے لگا ہوں اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اس کے بارے میں بتلا دوں کہ یہ غربت اور غریبی کا شدید دشمن ہے۔ یہ پڑھنے والے کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، جتنے بھی مسائل ہیں تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، دکھوں کو تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بیماریوں کا دشمن ہے، یہ خزانے لوٹنے والا وظیفہ ہے۔ یا لطیفو کا یہ وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح موجود ہو تو پکڑ لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو پڑھتے ہوئے اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جائیے گا۔ یعنی کہ دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو کا عمل میں شامل کیجیے گا، اور یا لطیفو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 10 بار یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیجیے گا۔ عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، عمل کا میں نے 40% حصہ بتایا ہے، ابھی 60% عمل باقی ہے۔ اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو یقین کیجیے گا آدھی پونی منٹ میں یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آدھی پونی منٹ اگر آپ لوگ کسی ایسے عمل کو دے دیں جس سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، آپ کی رزق کے بند دروازے بھی کھل جائیں، آپ کے نصیب بھی بدل جائیں، قرضے بھی اتر جائیں، آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے، آپ کی غریبی دولت میں بدل جائے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماری پریشانی دور ہو جائے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، روٹھا ہوا شوہر مان جائے، روٹھی ہوئی بیوی مان جائے، جو بڑے اس کے حالات بدل جائیں، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں، آپ کے مسائل تمام حل ہو جائیں، تو اور کیا چاہتے ہیں؟ اور کیا چاہتے ہو تم؟ سب کچھ مل جائے پھر بھی نہیں پڑھنا، پھر بھی اپنی منمانی کے دل نہیں لگتا۔ دیکھیں آج جمعرات کا دن ہے، بڑی مراد کا دن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل جو ہے نا، اس عمل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس عمل کو شیطان آپ کو اس عمل کے قریب بھی نہیں آنے دے گا، کیونکہ وہ آپ کو اس طرح غربت میں، غریبی میں، پریشانیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ پر جو بد نظری ہے کسی اپنے پرائے کی، وہ آپ کو یہ عمل پڑھنے نہیں دے گی۔ کسی اپنے پرائے کی آپ کو ایسی گندی نظر پڑی ہے، وہ بد نظر جو آپ پر پڑی ہے، جس نے آپ کی گھر گھرستی کو تباہ کیا ہے، جو آپ کو بیماریوں میں رکھتی ہے، جو آپ کو مشکلات میں ڈالے رکھتی ہے، وہ بد نظری آپ کو یہ عمل کبھی نہیں پڑھنے دے گی۔ وہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی ترقی ہو جائے گی، آپ کا تو آپ کے حالات بدل جائیں گے، وہ نظر تو پھر ختم ہو گئی۔ تو آپ نے اس بد نظری کو اور شیطانی وسوسوں کو گلا دبا کر مار دینا ہے، اور کسی بھی حال میں یہ ویڈیو اگر آپ تک پہنچ جائے، آپ کے گناہ گار کانوں نے یہ وظیفہ سن لیا، اور اگر آپ یہ وظیفہ نہ پڑھیں، میں کہتا ہوں آپ سے بڑا دنیا میں بد نصیب انسان کوئی نہیں، پوری دنیا میں بدقسمت آپ سے بڑا کوئی نہیں، جس کو یہ عمل مل گیا اور وہ اس عمل کو اس نے چھوڑ دیا۔ میں اگر کوئی بڑی قسم نہیں کھانا چاہتا میرے بھائیوں میری بہنوں، لیکن یہ اپنے سینے کا، کلیجے کا راز آپ کو، آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ آپ سمجھیے گا۔ اب آپ نے 10 بار جیسے ہی یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیا، اب میری تمام دکھیاری اور پریشان بہنوں، اب جو وظیفہ آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، آپ کے اوپر ڈائریکٹلی آسمان سے پیسہ شروع ہو جائے گا برسنا۔ تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دینے آئیں گے، چاروں طرف سے غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ مجھے تو وہم و گمان تک نہ تھا کہ یہاں سے بھی پیسہ آئے گا، وہاں سے بھی پیسہ آئے گا۔ آپ کے دوست، رشتہ دار، حاسدین حیران رہ جائیں گے،
لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس نے کون سا ایسا کام کیا کہ راتوں رات آپ سے پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتاؤ ہمیں بھی، کوئی عمل بتاؤ، کوئی راز بتاؤ، کیا کیا ہے تم نے؟ کوئی راز، کوئی کاروبار کر لیا، کہیں ڈاکہ مار لیا، کہاں سے آیا یہ راز؟ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ راز میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ سینے کا راز ہے۔ اب تیسرا وظیفہ سن لیں، یہ وظیفہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے، کسی نے پوچھا کہ دنیا کے سب سے بڑا پاورفل وظیفہ کون سا ہے، جو سب سے افضل ترین وظیفہ بتا دیجئے کہ جو دنیا کے سب وظائف پر بھاری ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک پر دنیا کے تمام وظائف کو اگر آپ لوگ رکھ دیں اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ رکھ دیں۔ تمام میری بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں، آپ نے عمل میں تیسرا پاورفل وظیفہ جو شامل کرنا ہے، جو آپ کی غربت اور غریبی کو جڑ سے ختم کر دے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے پہلا کلمہ بھی عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل، اس عمل کی اجازت تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو عام ہے۔ میری جو بھی پیاری دکھیاری غم کی ماری میری بہنیں، میرے بھائی، میرے ماموں، میرے چاچا، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کسی کونے سے شامل ہیں، تمام لوگوں کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ بس ایک بار ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر کر دیں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہو گیا، کوئی راتوں رات دولت مند بن گیا، تو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرا کچھ چلا گیا؟ دینا کس نے ہے؟ رب نے ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ رب سے ہے۔ دینے والی ذات کون ہے؟ تو چھپانے والے یہ نہ سوچا کریں کہ اس کا فائدہ ہو جائے گا، رب کی رضا کے لیے بتائیں لوگوں کو۔ یہ عمل خود بھی پڑھیں اور صرف اپنے تک نہ رکھیں۔ مجھے ویڈیو شیئر کروانے کا شوق نہیں، زبانی بتا دیجئے جا کر لوگوں کو، لیکن آپ لوگوں نے ویڈیو شیئر کریں گے تو انہیں اجازت نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں کوشش کیجئے گا ویڈیو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ ایک بار عمل دیجئے گا، آپ کے پاؤں میں پڑ جائے گا وہ بندہ۔ 1 گھنٹے کے اندر کہے گا کہ میرے حالات بدل گئے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا ترقی ہو گئی، میں فقیر تھا بادشاہ بن گیا ہوں۔ آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیے گا، اور آپ لوگ اس عمل کو خود پڑھیں گے نا تو کومنٹس میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے۔ اب آخری وظیفہ سن کر جائیے گا۔ تیسرا وظیفہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لیا، تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر لیا، اور آخری وظیفہ جیسے ہی پڑھو گے، ایک تو یہ عمل پہلے ہی دولت کا خزانہ بن چکا ہے۔ اب تک جہاں تک آپ نے پڑھا، اور جب آخری وظیفہ آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اگر آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے روڈ پر تو وہ سونا بن جائے گی۔ آپ کی ایسی قسمت ہو جائے گی، آپ کے خاندان میں جہاں پر آج آپ کی عزت نہیں، لوگ دھتکارتے ہیں، غریب فقیر سمجھ کر وہ لوگ آپ کو کندھوں پر بٹھا لیں گے۔ اتنی عزت آپ کو ملے گی، انشاءاللہ لاکھوں کا قرضہ بھی ہوگا فوری طور پر ادا ہو جائے گا، تمام مشکلیں فوری طور پر دور ہو جائیں گی۔ ایمرجنسی اثر کرنے والا عمل کا آخری وظیفہ، اس وظیفے کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آخر میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جمعرات کے دن کے اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ سورہ کوثر بھی جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے جو بھی جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے گا۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔